معراج کے واقعہ کو سمجھنے کے لیے اور اس کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے اور اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی باتیں؟ 4 باتوں کا جاننا یہ از حد ضروری ہے۔ پہلے نمبر پہ کہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ بیداری کا واقعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے نمبر پہ کہ واقعہ معراج جو ہوا ہے یہ خواب کا نہیں بلکہ بیداری کا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو معراج ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو معراج نہیں ہوا بلکہ روح کے ساتھ جسم کو بھی ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مال جسم تھی کہ آپ کا جسم بھی ساتھ تھا اور آپ کی روح بھی ساتھ تھی۔ اور تیسرے نمبر پہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف سدرۃ المنتہا تک نہیں گئے بلکہ سدرۃ المنتہا کے بارڈر کو کراس کر کے لا مکان تک گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خدا تعالیٰ کے عرش تک گئے ہیں اور خدا تعالیٰ سے ملاقات کی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھی بات معراج کے معاملے میں، معراج کے سلسلے میں، کہ معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مولا کا دیدار بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات کا دیدار بھی کیا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، یہ 4 باتیں ہیں، اس لیے یہ جاننا ضروری ہے۔ بحمد اللہ تعالی اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج ہوا ہے یہ خواب میں نہیں ہوا بلکہ بیداری میں ہوا ہے۔ جبکہ کچھ لوگ اس واقعے کو خواب کا واقعہ تصور کرتے ہیں، وہ بیداری کے منکر ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر یہ واقعہ خواب کا تصور کر لیا جائے تو خواب میں تو کوئی آدمی بھی کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ خواب کا تو کوئی بھی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے اور وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، وہ دیکھا ہے، یہاں گیا ہوں، وہاں گیا ہوں۔ اور خواب کی کسی کی خواب کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کافر کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کرتے اس واقعے کے بارے میں، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے یہ واقعہ رکھا تھا اور فرمایا تھا کہ میں مکہ سے چلا ہوں اور بیت المقدس تک گیا ہوں، ایک کعبے سے میرا یہ سفر شروع ہوا ہے اور دوسرے کعبے تک تھا، اور یہ سفر جو میں نے کیا ہے یہ رات کے مختصر سے حصے میں کیا ہے۔ تو اگر خواب کا یہ واقعہ ہوتا تو کوئی کافر اعتراض نہ کرتا،
کیونکہ خواب میں تو کوئی آدمی بھی دعویٰ کر سکتا ہے. انہوں نے کافروں نے، مکے کے کافروں نے اس واقعے کو جسمانی طور پہ تسلیم کیا ہے اور جاگتے ہوئے تسلیم کیا ہے، تبھی تو انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں حضور سے سوالات کیے تھے. سبحان اللہ. ہے نا بات سمجھ میں؟ کہ جب حضور نے فرمایا نا کہ میں نے بیت المقدس تک سفر کیا ہے، بیت المقدس کے اندر میں نے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، اس مسجد کے اندر داخل ہوا ہوں بیت المقدس کے، تو بہت سارے مکے کے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ جو نبی ہے، اس نے ساری زندگی دوسرے ممالک کا سفر کیا ہے، شام کا سفر کیا ہے، یمن کا سفر کیا ہے، دیگر جو ہے وہ علاقے ممالک ان کا انہوں نے سفر کیا ہے، یہ کبھی بیت المقدس نہیں گئے، کبھی بیت المقدس نہیں گئے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا تو پھر انہوں نے سوال کیا، اچھا آپ نے بیت المقدس دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں دیکھا ہے. اچھا اس کے دروازے کتنے تھے؟ یہ کون سوال کر رہے ہیں؟ یہ کافر سوال کر رہے ہیں، مکے کے کافر سوال کر رہے ہیں. ایک اٹھ کے کہتا ہے اچھا آپ نے بیت المقدس دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں. اچھا اس کے ستون کتنے تھے؟ اس کی کھڑکیاں کتنی تھیں؟ اس کے روشن دان کتنے تھے؟ وہ کس طرز کے بنے ہوا ہے؟ اب یہ ساری چیزیں تو پہلے نمبر پہ تو آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اور آپ ماشاءاللہ آپ کی زندگی اس مسجد میں گزر گئی ہے، لیکن آپ کی توجہ یہ جو اندر ستون لگے ہوئے ہیں ان کی طرف بھی نہیں ہے. اگر میں ایون دن کے قاری صاحب سے پوچھ لوں کہ قاری صاحب ہماری مسجد کے ستون کتنے ہیں، حالانکہ یہ کئی سالوں سے یہاں کی خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا. تو یہ سوال فطرتی طور پہ بنتا نہیں تھا، لیکن انہوں نے سوال کیا اور پھر رب کائنات نے فرمایا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے حقیقت میں تو دیکھا ہے. اب اگر تیری توجہ نہیں ہے ان چیزوں کی طرف تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کو حضور کے سامنے رکھ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. فرمایا محبوب یہ تیرے سامنے بیت المقدس ہے، جو سوال کرتے ہیں کافر دیکھ کر بتاتا چلا جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کافروں کا بیت المقدس کے بارے میں سوالات کرنا یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ کفار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی معراج کو مان چکے تھے. اور پھر جب ان کے ادھر سے دانت کھٹے ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ان کے سوالوں کا جواب دیا، تو پھر دوسری طرف آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے کچھ قافلے جو ہیں نا وہ ملک شام کی طرف گئے ہوئے ہیں، اور جو راستہ جو روٹ آپ نے بتایا ہے ان کا روٹ بھی یہی ہے، تو ان کے بارے میں کچھ معلومات ہیں آپ کے پاس؟ اب ظاہر ہے کہ جس نے جو ہے نا وہ زمین کا سفر کیا ہے، زمینی سفر کیا ہے اور راستہ بھی وہی ہو، تو یقیناً یہ ضروری ہے کہ اگر اس راستے پر کوئی آ جا رہا ہے تو اس سے ملاقات ہوئی ہوگی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 3 قافلے تھے ان سے میری ملاقات ہوئی ہے. فلاں فلاں مقام پر وہ قافلے تھے، ملاقات ہوئی ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قافلوں کی علامات بھی بتائیں کہ فلاں قافلے میں جانور کتنے تھے، کیسے تھے، ان پہ سامان کون سا تھا، دوسرا قافلہ اس کی نوعیت کیسی تھی، تیسرا قافلہ اس کی نوعیت کیسی تھی، وہ بھی حضور نے بتا دیا. جب یہ بھی بتا دیا تو اب اگلا سوال کرتے ہیں اچھا وہ قافلے واپس آ رہے تھے وہ کب تک یہاں پہنچ جائیں گے؟ اب دیکھیں کہ جو پہنچ ہے اس میں تو آدمی جی کی تاخیر بھی ہو سکتی ہے، لیٹ بھی ہو سکتے ہیں. کیوں بھائی؟
دیر بھی ہو سکتی ہے. یہ ہمارا ٹرین کا سفر کتنا مؤثر ہے، لیکن کئی گھنٹوں ٹرینیں لیٹ بلکہ جہاز لیٹ ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اور آپ سفر کرتے ہیں، روزانہ سفر کرتے ہیں، تو کبھی اتھینٹک آپ مقام پہ پہنچے؟ درمیان میں کوئی ایسا ٹریفک کا معاملہ آ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا کہ وہ کب تک پہنچ جائیں گے؟ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹائم بھی بتا دیا اور دن بھی بتا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر جب سرکار نے ان قافلوں کا ٹائم بتایا، دن بتایا، تو انہوں نے پھر اس کی تصدیق کے لیے وہ پہاڑوں پہ انتظار کر رہے ہیں سفر پہ جا کے. سفر کا جو راستہ ہے اس کے ارد گرد جتنے پہاڑ تھے، پہاڑوں پر چڑھ کر حضور کا وہ قافلوں کا انتظار کرتے ہیں. اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اس نبی کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ کبھی جھوٹی نہیں ہوتی. اور پھر تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی. سرکار نے جو دن بتایا تھا، جو وقت بتایا تھا، عین اس وقت وہ قافلے بھی آ جاتے. عزیزان گرامی، یہ سارے واقعات بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج جسمانی تھا. سبحان اللہ. یہ معراج جسمانی تھا. دوسرے نمبر پہ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کو روحانی کہتے ہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کو روح مال جسم کے قائل نہیں ہیں. اس میں بہت سارے جو ہے نا علماء بھی شامل ہیں، بہت سارے محقق بھی شامل ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کی تصریح اس انداز میں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. سبحان اللہ. عبد کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالوں کا جواب دے دیا کہ عبد بنتا ہی تب ہے جب روح مال جسم انسان ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب روح مال جسم انسان ہو تو اسی کو عبد کہا جا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو سرکار نے سفر کیا ہے، یہ جو معراج ہوا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ معراج ہوا ہے. سبحان اللہ. اب جب یہ بات ہوئی تو پھر اس واقعے کو وہی اعتراض کرنے والے اپنی عقل پہ پرکھنا شروع کر دیتے ہیں. اپنی عقل پہ پرکھنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں جی، پہلے نمبر پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا سفر کیا ہے، یہ انسان کا جسم جو ہے وہ اتنا سفر نہیں کر سکتا. جتنا تیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے معراج کی رات، انسانی جسم اتنی تیزی سے سفر نہیں کر سکتا. یعنی آواز کی رفتار سے بھی تیز ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، عقل کہتی ہے کہ اگر انسان آواز سے تیز سفر کرے گا تو اس کا جسم سلامت نہیں رہ سکتا. اس کے منہ سے بھی، اس کے ناک سے بھی، اس کے کانوں سے خون جاری ہو جائے گا. اور یہ حقیقت بات ہے. یہ جو ہمارے پائلٹ ہیں نا، خاص طور پہ جو لڑاکا طیاروں کے پائلٹ ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ ہر لحاظ سے کور کیا جاتا ہے، ہر لحاظ سے کور کیا جاتا ہے. اور ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اس لمٹ سے زیادہ وہ جو ہے نا وہ فضا کے اندر نہیں رہ سکتے. یہ واقعی ایسی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں جی انسان جو ہے وہ اتنا تیز سفر نہیں کر سکتا. یعنی وہ اس واقعے کو کہاں پرکھتے ہیں؟ اپنی عقل کے بل بوتے پر. دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ جی آسمانوں پر جانے کے لیے درمیان میں ایسے ایسے پردے آتے ہیں اور ایسے ایسے مراحل آتے ہیں کہ جہاں پر کرے ہیں آگ کے، یعنی نار کے کرے ہیں. اور جب انسانی جسم وہاں سے گزرے گا تو وہ تو جل کر راکھ ہو جائے گا.
وہ جل کر راکھ ہو جائے گا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں یہ بابا جی آواز نہ آئے خاموشی سے بیٹھیں. ان کو ذرا سمجھا دیں, یہ جو بابا جی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کو کہیں کہ خاموشی سے اختیار کریں. تو عزیزان گرامی, وہ اس واقعے کو عقل کے بل بوتے پر پرکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے, انسانی جسم جو ہے یہ مراحل عبور نہیں کر سکتا, کیونکہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز فطرتی ہوتی ہے, اور فطرت کو کوئی بھی آدمی چیلنج نہیں کر سکتا. یقیناً ہم مانتے ہیں کہ جو فطرت کی چیز ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس میں بالکل ہمارا عقیدہ بھی ہے, اور بحمد اللہ تعالی فطرت کو معیار بنا کر یہ بھی یاد رکھیں کہ فطرت میں ہمارا ایمان بھی ہے, یقین بھی ہے, قانون پر بھی ہمارا ایمان ہے, لیکن اس فطرت کو معیار بنا کر واقعہ معراج کا انکار کرنا, یہ تو سراسر جس نے فطرت بنائی ہے اس کا انکار ہوگا. کیوں بھائی؟ فطرت دیکھو, فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ ہے کہ بیج ہوگا تو پودا اگے گا. کیوں بھائی؟ بیج ہوگا تو پودا اگے گا. یہ قانون قدرت بھی ہے اور فطرت بھی ہے. بچہ پیدا تب ہوتا ہے جب ماں بھی ہو اور باپ بھی ہو. کیوں بھی مانتے ہیں نا, ماں نہ ہو باپ ہو پھر بھی اولاد کا تصور نہیں ہے, باپ ہو ماں نہ ہو پھر بھی اولاد کا تصور, یہ فطرت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماں اور باپ کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا, یہ فطرت ہے. لیکن حضرت آدم اور حوا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو سارے انسانوں کے ماں اور باپ ہیں, کہ جب خدا نے ان کو بنایا تھا تو ان کا باپ کون تھا, ان کی ماں کون تھی؟ تو پتا چلا کہ ہمارا فطرت پر ایمان ہے. ہم فطرت کو مانتے ہیں, لیکن فطرت کو ماننے سے پہلے فاطر کو ماننا ضروری ہے, کہ جس نے فطرت بنائی ہے, جس نے فطرت بنائی ہے. تو فطرت یہ کہتی ہے کہ ماں اور باپ کے بغیر اولاد کا تصور نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے. تو یہ ہے فطرت. لیکن جس نے فطرت بنائی ہے, اگر وہ چاہے تو ماں اور باپ کے بغیر بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہے. کیوں بھائی؟ چلو یہ تو حضرت آدم اور حوا ہیں. اب آئیے ذرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. ہمارا قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی, باپ نہیں تھا کوئی بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں. تو دنیا میں فطرت تو یہ ہے کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا, لیکن جس نے فطرت بنائی ہے اگر وہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے. اس لیے اس واقعہ معراج کو فطرت پہ پرکھنا جو ہے یہ مکمل طور پہ خلاف قانون ہے, خلاف ضابطہ ہے. اور پھر یاد رکھیں کہ یہ دعویٰ میرے مصطفیٰ نے نہیں کیا, بلکہ یہ فطرت بنانے والے نے خود دعویٰ کیا ہے کہ میرا محبوب خود نہیں گیا, میں خود اپنے محبوب کو لے کے گیا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیں نا, آگ کا کام کیا ہے؟ فطرت ہے آگ کی جلانا. آگ کی فطرت کیا ہے؟
کیوں بھائی اس میں کوئی شک تو نہیں ہے؟ آگ میں جو چیز جائے گی آگ اسے جلا کے راکھ کر دے گی. کیوں بھی فطرت ہے یا نہیں آگ کی؟ کوئی آدمی اس کا انکار کر سکتا؟ اب فطرت یہ ہے، لیکن آگ کی فطرت جس نے بنائی ہے اسی فاتر نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تھے تو جس نے آگ کے لیے یہ فطرت بنائی تھی جلانا، اسی فاتر نے آگ کو کیا حکم دیا تھا؟ قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. سبحان اللہ. کیوں بھئی فطرت تبدیل ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو یہ کس نے کی ہے؟ یہ فاتر نے کی ہے کہ بھئی فطرت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن اگر فاتر چاہے جس نے فطرت بنائی ہے تو وہ فطرت تبدیل بھی کر سکتا ہو سکتی ہے. کیوں بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہمارا قرآن کہتا ہے ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اب ہمارا قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے. جب آگ میں گئے، اب آگ کا کام تو جلانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس نے آگ کو یہ فطرت دی تھی جلانے کی، اللہ نے اسی آگ کو حکم دیا، فرمایا آگ میں نے تجھے جلانے کا جو حکم دیا ہے، اب میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اس ہستی کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، تو نے کچھ نہیں کہنا، اس ہستی کو کچھ نہیں کہنا. تو پھر کیا تھا کہ آگ کے اندر تو حرارت ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، حدت ہوتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نارو کونی بردم، اے آگ اگرچہ تیری فطرت میں شامل ہے کہ تو گرم ہوتی ہے، تیرے اندر حرارت ہوتی ہے، حدت ہوتی ہے، لیکن تو اپنی فطرت کو تبدیل کر لے، تو ٹھنڈی ہو جا. سبحان اللہ. تو کیا ہو جا؟ اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے بندے کو سردی لگنا شروع ہو جائے، اتنی ٹھنڈی ہو وسلامن کہ تیرے اندر وہ سما جائے. جیسے گرمی میں اے سی میں ہم نہیں بیٹھتے، کیوں بھائی؟ سردیوں میں اے سی لگائے تو سردی لگے گی یا نہیں لگے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ تو ہے تو گرم، لیکن تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو اپنی فطرت کو تبدیل کر لے. اب آگ نے اپنے آپ تو فطرت تبدیل نہیں نہ کی، جس نے آگ کو یہ فطرت دی تھی اسی کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہوتی ہے. اور پھر اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنا شروع ہو جائے. وَسَلَامًا، سلامتی والی ٹھنڈک جو جس میں جا کر ابراہیم علیہ السلام سکون محسوس کریں. تو کیوں بھائی آگ کی فطرت تبدیل ہوئی یا نہ ہوئی؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ چھری جو ہے اس کا کام کیا ہے؟ کاٹنا ہے. جو چیز سامنے آتی ہے چھری کاٹتی ہے یا نہیں کاٹتی؟ کیوں بھائی؟ اب چھری کی فطرت میں ہے کاٹنا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر بھی وہی چھری چلی تھی. کیوں بھائی؟ ہمارا قرآن کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ ہمارا ایمان ہے یا نہیں کہ چھری کا کام ہے کاٹنا، کیونکہ کاٹنا چھری کی فطرت میں شامل ہے. تو جب وہی چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق پہ چلتی ہے تو اس چھری نے فطرت پہ عمل کیا تھا؟ کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ چھری کی تو فطرت میں شامل ہے کاٹنا. تو اس نے کیوں عمل نہیں کیا کہ جس نے فطرت بنائی تھی، جس نے چھری کو فطرت دی تھی، اسی نے اس چھری کو روک دیا تھا کہ اگرچہ تیرا کام ہے کاٹنا، لیکن اس ہستی کا تو نے بال بھی بیکا نہیں کرنا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عزیزان گرامی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر واقعہ معراج کو عقل پر پرکھا جائے اور کہا جائے کہ انسانی فطرت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انسانی جسم اتنا تیز سفر نہیں کر سکتا، انسانی جسم کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ جو نار کے مراحل ہیں آسمان کو کراس کرتے ہوئے یہ عبور کرے کیونکہ جل کے راکھ ہو جائے گا، اور انسانی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا طویل سفر کرے. تو عزیزان گرامی،
اب جس نے یہ فطرت بنائی ہے، اگر وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی فطرت کو بدل سکتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے لیے اپنی فطرت کو بدل سکتا ہے، تو اسی خدا نے مصطفیٰ کے لیے بھی کائنات کی فطرت کو بدل دیا تھا کہ اگرچہ انسانی جسم اتنا تیزی سے سفر نہیں کر سکتا، وہ آواز سے تیز اگر سفر کرے گا تو اس کے جسم کے پرخچے اڑ جائیں گے، وہ آگ کے کروں سے نہیں گزر سکتا، وہ اتنا طویل سفر نہیں کر سکتا، تو جس خدا نے حضرت آدم اور حوا کو آسمانوں سے زمین پر لا کھڑا کیا، کیوں بھی درمیان میں کرے آئے یا نہیں آئے؟ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا انسان تھے یا نہیں تھے؟ پہلے انسان تھے، انسانیت کی ابتدا تھے، تو وہ تو جنت میں تھے اور جنت آسمانوں پر ہے، تو جب وہ زمین پر آئے تھے تو وہ کروں سے نہیں گزرے تھے، کیوں بھائی؟ تو جس خدا نے ان کو سلامتی سے آسمانوں سے زمین پر پہنچا دیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن کہتا ہے کہ وما قاتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ زمین سے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمانوں پر گئے تھے تو وہ کروں سے گزر کر نہیں گئے تھے، کیوں بھائی؟ تو جو خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس ناری کرے سے بچا سکتا ہے، اس گرمی اور حدت سے بچا سکتا ہے، کیا وہ رب کائنات اپنے محبوب کو جب اپنے پاس بلایا تھا تو وہ ان سے محفوظ نہیں رکھ سکتا؟ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک اور مثال بھی قرآن میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے جنت پر بلایا ہے اور زندہ اٹھایا، آج بھی وہ جنت میں زندہ ہیں، تو وہ جب گئے تھے تو وہ ان کروں سے نہیں گزر کے گئے تھے۔ اور پھر ایک اور میرے ذہن میں واقعہ آ گیا کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک تالاب کے کنارے پر بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے۔ تالاب جانتے ہیں نا، تالاب کے کنارے پر بیٹھے تھے، ایک کافر آ گیا، یہ حدیث کا واقعہ ہے۔ ایک کافر آ گیا، اس کافر نے کہا کہ اے محمد، میں تجھے اس وقت نبی مانوں گا جب یہ تالاب کے وہ دوسرے کنارے پر جو پتھر پڑا ہوا ہے نا، وہ پتھر تیرے پاس آ جائے چل کے، پتھر تیرے پاس چل کے آ جائے۔ کیوں بھائی؟ پتھر کی فطرت کیا ہے کہ وہ جہاں پڑا ہوتا ہے وہ ہلتا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسا کر، تو ہی جا اس پتھر کے پاس، جس پتھر کی طرف تو اشارہ کر رہا ہے نا، جا اس پتھر کے پاس، تو خود جا چل کے اور اس پتھر کو میرا پیغام دے سبحان اللہ، کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تجھے اللہ کے کافر تھا نا، اگر وہ اس کے اندر عقل ہوتی تو وہ سوچتا کہ پتھر یہ کیسے حکم مان سکتا ہے، پتھر تو جو مرضی ہو جائے، اور پھر میں اسے جا کے کہوں یہ کہ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جی میں جاتا ہوں۔ اب وہ کافر جاتا ہے پتھر کے پاس، اور وہ پتھروں کے اوپر ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اسے کہتا ہے کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جیسے ہی اس پتھر نے سرکار کا حکم سنا تو پتھر وجد میں آ جاتا ہے، وہ وہاں سے لڑکتا ہے، پتھر لڑکتا ہے، لڑک کے زمین پہ آتا ہے، زمین سے پھر پانی میں آتا ہے، تالاب میں۔ کیوں بھائی؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پانی کے اوپر پتھر تیرے؟ نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ فطرت ہے کہ پتھر پانی میں بیٹھ جائے گا،
اب وہ پتھر جس کو میرے مصطفیٰ نے بلایا تھا تو وہ بھی پتھر، وہ پانی میں گیا، نیچے نہیں بیٹھا بلکہ پانی کی سطح پر اس نے تیرنا شروع کر دیا۔ تالاب کے ایک کونے سے وہ چلا، تیرتا 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 آ کے مصطفیٰ کے پاس رک گیا، ادھر سے چلا ادھر سے پانی سے باہر آ کر مصطفیٰ کے قدموں کے پاس آ کے رک گیا۔ وہ کافر بھی آ گیا، مان لیا، کہتا ہے نہیں ابھی تسلی نہیں ہوئی، اب اس کو حکم دے کہ یہ واپس اپنی جگہ پر چلا جائے۔ میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا تو وہی پتھر جس کی فطرت میں شامل ہے کہ پتھر پانی پہ تیر سکتا، وہی پتھر جناب واپس انہی قدموں پہ واپس جاتا ہے، تیرتا ہوا، جیسے اترا تھا ویسے ہی وہ چڑھ کے اپنی جگہ پر جا کے ٹھہر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ فطرت جس نے بنائی تھی اسی فطرت نے پتھر کو حکم دیا تھا کہ میرے یار کے لبوں سے جو بات نکلی ہے اس کو پورا کر دے، تو اپنی فطرت کو تبدیل کر لے۔ ابو جال بھی تو آیا تھا نا، واقعہ سنا ہوا ہے نا، ابو جال بھی آیا تھا اپنی مٹھی میں کنکریاں لے کر آیا تھا، اور آ کے کہتا ہے کہ میں تجھے اللہ کا رسول مان لوں گا اگر تو یہ بتا دینا کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اب اسے یہ بھی پتا تھا کہ ساری زندگی ہو گئی ہے، ہم بھی ہمارے باپ دادا بھی انہی پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، آج تک یہ پتھر بولا نہیں ہے، آج تک اس پتھر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے یقین تھا میرے مصطفیٰ کے سامنے جب اس نے مٹھی کی نا، میرے مصطفیٰ مسکرا پڑے، فرمایا ابو جال میں کہوں یہ کیا ہیں یا یہ چیزیں خود بول کے کہیں کہ ہم کیا ہیں؟ میں بتاؤں یہ کیا تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو چیزیں تیری مٹھی میں بند ہیں وہ بولے کہ ہم کیا ہیں؟ وہ اس کے لیے اور بھی عجیب بات تھی، وہ سوچنے لگا کہ پتھر نے تو کبھی بولا نہیں ہے ہمارے سامنے، ہم تو کئی صدیوں سے ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر یہ ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ نے توجہ کی تو اس کی مٹھی کے اندر ان پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں بھی فطرت کیا تھی؟ فطرت تبدیل ہوئی یا نہ ہوئی؟ فطرت سورج کی کیا ہے کہ وہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ فطرت پہ چل رہا ہے یا نہیں؟ پورا نظام قدرت چل رہا ہے فطرت پہ۔ اللہ فاطر السماوات والارض، قرآن مجید کے اندر بھی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الفاطر۔ فاطر کا معنی ہے فطرت بنانے والا، فاطر کا کیا معنی ہے؟ اور فطرت کیسے نے بنائی؟ اللہ فاطر السماوات والارض۔ تو جس فاطر نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اگر وہ چاہے تو یہ نظام تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ کیوں بھائی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو عزیزان گرامی، سورج کا کام ہے مشرق سے نکلنا اور مغرب میں غروب ہونا، لیکن جب فطرت تبدیل ہونے کا وقت ہوتا ہے سورج غروب ہو جاتا ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرتے ہیں تو سورج دوبارہ مغرب سے طلوع ہو جاتا ہے۔ چاند اپنے مدار میں چل رہا ہے، یہ کسی کا اشارہ نہیں قبول کرتا، لیکن جب فاطر کی طرف سے حکم ہو جائے تو پھر وہی چاند دو ٹکڑے بھی ہو جاتا ہے، وہی چاند دو ٹکڑے بھی ہو جاتا ہے۔ تو بتانے کا یہ چند ایک مثالیں میں نے اس لیے دی ہیں کہ فطرت چیز اور ہے، اور اگر فاطر فطرت بنانے والا اس کو حکم دے تو وہ فطرت تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے عزیزان گرامی، عقل کے بل بوتے پر اور انسانی جسم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ انسانی جسم
یہ فاصلہ عبور نہیں کر سکتا، طے نہیں کر سکتا، کیونکہ انسانی جسم جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ تو جس نے فطرت بنائی ہے اگر وہ چاہے تو اگر کائنات کے لیے رب کائنات اپنی فطرت دوسروں کے لیے بدل سکتا ہے تو اسی خدا نے مصطفیٰ کے لیے بھی ان چیزوں کے لیے فطرت بدل دی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس جسم اور روح کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ بیت اللہ سے، بیت اللہ سے۔ عزیزان گرامی وقت ہو چکا ہے، تو ایک بیت اللہ سے دوسرے بیت اللہ تک یہ میرے مصطفیٰ کا یہ زمینی معراج تھا، زمینی سفر تھا۔ عزیزان گرامی یہ سفر جو میرے مصطفیٰ کا ایک کعبہ سے شروع ہوا، آج میں اس کعبے کے اندر پیدا ہونے والے کی عظمت اور شان کے بارے میں دو تین جملے آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، کیونکہ ان کا یوم ولادت ہے۔ سبحان اللہ۔ مولود کعبہ کسے کہتے ہیں؟ سیدنا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان گرامی اس ہستی کی عظمت اور شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ وہاں پیدا ہوا جو ساری کائنات کے لوگوں کا قبلہ اور کعبہ ہے، سبحان اللہ، جو ساری کائنات کے لوگوں کا قبلہ اور کعبہ ہے۔ مولا علی اس گھر میں پیدا ہوئے جس گھر کی طرف سارے لوگ منہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے جب آنکھ کھولی تو سب سے پہلے چہرہ والضحیٰ پر ان کی نگاہ پڑتی ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے منہ میں سب سے پہلی گڑتی مصطفیٰ کے لعاب دہن کی پڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کے ساتھ نماز ادا کی تھی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر علی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ تو مصطفیٰ کے یار بیٹھے تھے، عرض کرتے ہیں حضور ہم تو یہ عبادت کر لیں گے، جو بعد میں آئیں گے وہ اس عبادت سے محروم رہ جائیں گے، ان کا کیا قصور ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اچھا، فرمایا تمہارے لیے علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے، جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے میں حکم دیتا ہوں ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح النظر الی وجہ الکعبہ عبادت، کہ کعبہ کو تکنا جس طرح عبادت ہے، اسی طریقے سے علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ اور جو تک نہ سکیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ذکر علی عبادت، جو علی کا ذکر کر لے گا اس عبادت کا ثواب اسے بھی مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی ایمان کی کسوٹی ہے، اگر تم مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہو تو میرے علی سے فرق محسوس کر لو۔ آقا کیسے؟ فرمایا جب کوئی علی کو تکتا ہے نا، اور علی کو تک کر علی کا ذکر سن کے، علی کا نام سن کے جس کا چہرہ خوشی سے کھلا اٹھے، سمجھ لو وہ مومن ہے۔ میرے علی کا جب کسی کے سامنے نام لیا جائے، ذکر کیا جائے، اگر اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھے تو سمجھ لو وہ مومن ہے، اور اگر علی کا نام سن کر اس کے چہرے پہ 12 بج جائے تو سمجھ لو یہ مومن نہیں، یہ منافق ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا مومن علی سے بغض نہیں رکھتا،
اور منافق علی سے محبت نہیں کرتا. کون؟ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا القرآن ما علی والعلی ما القرآن. علی وہ ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. قرآن کو تلاش کرنا ہو تو علی کے پاس تلاش کرو, اور علی کو تلاش کرنا ہو تو قرآن کے پاس تلاش کرو. اور پھر عزیزان گرامی, یہ ساتھ اتنا مضبوط تھا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رکاب میں قدم رکھتے تھے, پاؤں رکھتے تھے, تو قرآن کی تلاوت کا آغاز کرتے تھے. جب دوسرے رکاب پہ قدم جاتا تھا تو قرآن کی تکمیل ہو جایا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.